وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبشرات من الهدى والفرقان صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الشهور شهر رمضان أو كما قال عليه الصلاة والسلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال المقتحمين. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ میرے معزز و محتشم سامعین ناظرین، جب بھی کہیں کوئی مہمان آتا ہے اس مہمان کے آنے سے قبل مہمان نوازی کی تیاری کی جاتی ہے. جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنا ہی بڑی مہمان نوازی کا اہتمام کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ اس کو ٹھہرانا کہاں ہے، اس کے لیے کون سے کھانے کا اہتمام کرنا ہے، اس کے لیے کراکری کیسی ہو. الغرض کہ ہر طرح مہمان نوازی کے اندر کوئی کمی نہ آئے، ہر طرح کی کوشش کی جاتی ہے. پھر اس کا نتیجہ نکلتا ہے جب وہ مہمان نوازی کرنے کے بعد، اس کی مہمان نوازی ہونے کے بعد جب وہ اپنے وطن واپس پلٹ کے جاتا ہے تو اس کی مدح کرتا ہے، مہمان نوازی کو ستائش کرتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اچھا کہتا اور سمجھتا ہے. بلا مثل بلا تمثیل اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے پاس بھی ایک مہمان آ رہا ہے جس مہمان کو رمضان المبارک کہا جاتا ہے. اور جتنا بڑا مہمان ہوتا ہے اتنی بڑی اس کی قدر کی جاتی ہے. ان مہمان دو طرح کے، ایک تو اپنا بذات خود مہمان ہوتا ہے جس کا بندہ فیس ٹو فیس اس کا ملاحظہ کر چکا ہوتا ہے، اس سے بیٹھ چکا ہوتا ہے، اس سے حال احوال کر چکا ہوتا ہے، اس کے سٹیٹس کا، اس کے وقار کا اسے علم ہوتا ہے. اس کے سٹیٹس کے مطابق اس کی تابعداری مہمان نوازی کرتا ہے. لیکن اگر مہمان سے بالمشافہ ملاقات نہ ہو، جانتا ہو لیکن اس کے سٹیٹس کا علم نہ ہو، اس کے وقار کا علم نہ ہو، اس کی اہمیت کا علم نہ ہو، اس کی بلندی کا علم نہ ہو. جیسے ہمارے یہاں کوئی مہمان آئے، میں آپ سے کہہ دوں کہ حاجی صاحب مہمان آ رہے ہیں، آپ نے مہمان نوازی کرنی ہے. حاجی صاحب تو مجھے جانتے ہیں، مہمان کو تو نہیں جانتے. میں کہوں گا کہ اتنے بڑے عالم آ رہے ہیں، اتنے بڑے شیخ آ رہے ہیں، اتنے بڑے محدث آ رہے ہیں. اب مہمان آتا ہے لیکن مہمان نواز نہیں جانتا، اس کی اہمیت میں جانتا ہوں. تو بلا مثل و بلا تمثیل مہمان آ رہا ہے، اگر آنے والا مہمان آئے میں جانوں تو اس کی عزت اس کی مقام کے مطابق کروں گا. لیکن جو آنے والا مہمان ہے میں اس کی کما حق کو، اس رمضان کی اہمیت کو نہیں جان سکا، کیونکہ میں بندہ ہوں. میں بندے کے اندر کتنی پاور ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی میری صلاحیت ہے کہ میں جان سکوں رمضان کتنا بابرکت ہے. تو بلا مثل بلا تمثیل یہ مہمان آ تو رہا ہے، فیس ٹو فیس ملاقات نہیں ہوئی، اس کی اہمیت کا مجھے اندازہ نہیں، لیکن اللہ کو علم ہے کہ کتنا بڑا مہمان ہے. تو اللہ جب اتنے بڑے مہمان کو بھیج رہا ہے تو مہمان نوازی بھی اسی کے شان کے مطابق کریں گے کہ مہمان راضی ہو گیا تو بھیجنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا، بھیجنے والا خدا بھی راضی ہو جائے گا. میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمان ہے کہ جب بھی کوئی مہمان ہے اس کی قدر کرو. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان نوازی کرے. تو میرے دوستو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان، رسول اللہ کا یہ فرمان ہے کہ مہمان کی قدر کرو، تو بعض دفعہ مہمان ایسے ہوتے ہیں کہ جب آتے ہیں ہمارے گھر میں تو کھاتے
آتے ہیں 1000 روپے کا اور دے کے جاتے ہیں 5000 روپے. ایسے مہمان بھی آتے ہیں ساتھ میں تحفے اور تحائف لے کے آتے ہیں. ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے کے اندر اس طرح کے مہمان آتے ہیں. تو بعض مہمان آتے ہیں جو کچھ لے کے آتے ہیں اور جب جاتے ہیں کچھ دے کے جاتے ہیں. لیکن بلا مثل و بلا تمثیل یہ دنیا کا مہمان ہے. اللہ کا مہمان تو اس سے بڑھ کر ہے. آ رہا ہے تو لے کے آ رہا ہے, جائے گا تو بہت کچھ دے کے جائے گا. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کیا کریں؟ تو فرمایا اس مہمان کے آنے سے پہلے اس مہمان تک پہنچنے کی دعا کریں. میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے, اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. نبی کریم علیہ السلام دعا کرتے تھے, اے اللہ رجب شریف کے اندر برکت عطا فرما, شعبان شریف کے اندر برکت عطا فرما. اللہ ہمیں توفیق دے ہم رمضان تک پہنچے, رمضان ہم تک پہنچے ہی توفیق عطا فرما. اسے کہتے ہیں اہتمام عمل. کوئی بھی کام کرنا ہو تو اس سے پہلے اہتمام کرتے ہیں. مثلا ابھی اذان ہوئی تھی نا مسجد میں, تو آپ نے کیا کیا؟ اذان ہو گئی, اب آپ نے بچوں کو کہا, خود کہا, گھر والوں سے کہا میرے کپڑے تیار کریں. کیوں جی؟ اہتمام کرنا ہے. کس چیز کا؟ نماز کا. اذان ہو گئی یعنی اذان نماز کا اہتمام ہے. اس طرح جب آپ دکانداری بھی کرنے جاتے تو کیا کرتے؟ اس کا اہتمام کرتے ہیں. جب شادی کرتے تو شادی سے پہلے اس کا اہتمام کرتے ہیں. تو بلا مثل و بلا تمثیل کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس کا اہتمام ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف کے آنے سے پہلے رمضان کا اہتمام کرتے تھے. کتنا اہتمام کرتے تھے؟ ابھی ہم نے نماز پڑھی ہے نا, نماز پڑھنی ہے تو نماز سے 15 منٹ پہلے اذان ہوتی ہے, تو اذان اہتمام ہے نماز کا. تو نماز کے مطلب نماز ادا کرنی ہے تو 15 منٹ پہلے ہم تیار ہو جائیں گے. کیوں جی؟ نماز اذان ہوگی, نماز پڑھنی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رمضان کا اہتمام 1 دن نہیں, 2 دن نہیں, 3 دن نہیں, 1 مہینہ نہیں, 1.5 مہینہ نہیں, مصطفیٰ کریم علیہ السلام جیسے رجب شریف کا چاند نظر آتا تھا, میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام رمضان کا اہتمام شروع فرما دیتے تھے. رجب شریف کے اندر روزے, شعبان شریف کے اندر روزے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی, یا رسول اللہ آپ شعبان میں کثرت کے ساتھ کیوں روزے رکھتے ہیں؟ تو میرے کریم نے فرمایا میں رمضان کا انتظار کر رہا ہوں, رمضان کا اہتمام کر رہا ہوں. تو پہلا کام کیا ہے کہ رمضان تک پہنچنے کی دعا کریں. اللہم بلغنا رمضان, اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. اسے کہتے ہیں اہتمام رمضان. رمضان المبارک نبی کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ میں 9 مرتبہ آیا. کتنے مرتبہ آیا جی؟ تھوڑا سا بول دیں. 9 مرتبہ. آپ بولے سارے بول دیں, کچھ نہیں ہوتا, سبق یاد ہو جائے گا. مجھے یاد ہو جائے گا, آپ کو یاد ہے. رمضان شریف نبی کریم علیہ السلام کی ظاہری زندگی میں کتنے مرتبہ آیا؟ 9 مرتبہ آیا. اور رمضان شریف سن 2 ہجری میں فرض ہوا. روزے رکھنا فرض ہوئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اللہ نے مومنوں پر جو روزے فرض کیے وہ سن 2 ہجری میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی کے اندر 9 سال مسلسل روزے رکھے, مسلسل, ایک دن بھی روزہ قضا نہیں فرمایا. تو آپ اندازہ لگائیں کتنی بڑی بات ہے. تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر آتا ہے, حضور نے فرمایا شعبان شہری و رمضان شہر اللہ. فرمایا شعبان میرا مہینہ ہے, رمضان میرے اللہ کا مہینہ ہے. آپ سب اہل علم ہیں, پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں, تو بتائیں آج جمعے کا دن ہے, جمعہ کا دن کس کا ہے؟ اللہ کا. شعبان کا مہینہ کس کا ہے؟ اللہ کا. رجب کس کا ہے؟ اللہ کا. شوال کس کا ہے؟ اللہ کا. ذوالحجہ کس کا ہے؟ یعنی پورے 12 کے 12 مہینے اللہ کے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب فرماتے ہیں نہیں, شعبان میرا مہینہ, رمضان اللہ کا. یہ فرق کیا ہے؟ فرمایا 12 مہینوں کے اندر وہ انعام نہیں ہوتے, 11 مہینوں کے اندر وہ انعام نہیں ہوتے جو انعام اللہ کی طرف سے رمضان مبارک کے اندر ہوتے ہیں. تو اس لیے فرمایا رمضان میرا مہینہ ہے, اور جس چیز کو اللہ اپنا کہہ دے تو کتنی بڑی بات ہوگی. مثلا ہر گھر ہے, لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں؟ کعبۃ اللہ, کعبہ اللہ کا گھر ہے, بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی, رسول اللہ اللہ کے رسول. تو فرمایا جہاں جہاں
خطائیں کی، تقصیرات کیے، تو میرے کریم فرماتے ہیں جب 12واں مہینہ آتا ہے نا، جس کے 11 مہینے صحیح نہیں گزرے، تو فرمایا 12واں مہینہ صحیح گزار لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس 12ویں مہینے یعنی ماہ رمضان کے صدقے سے 11 مہینوں کی غلطیوں کو معاف فرما دے گا۔ رمضان کی فضیلت ہے، اللہ نے اس کو شہر اللہ کہا، اللہ کا مہینہ کا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے جیسی شان حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کی شان ہے، ویسے ہی اللہ کے 12 مہینوں میں سے 11 مہینوں کی شان وہ نہیں ہے۔ جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں کی الگ شان ہے، یوسف کی شان برابر ہے، اسی طرح 11 مہینوں کی شان ہے، لیکن وہ شان جو رمضان کی ہے وہ بلا البلا ہے، اعلیٰ ہے، افضل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سید الشہور شہر رمضان، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے دنوں کا سردار جمعہ ہے، ایسے مہینوں کا سردار رمضان المبارک ہے۔ اللہ نے 8 دن عطا فرمائے، ان 8 دنوں میں جمعہ کے دن کو فرمایا سید الایام الجمعہ، کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، اور 12 مہینے عطا فرمائے تو اللہ کے رسول نے فرمایا سید الشہور شہر رمضان، فرمایا کہ مہینوں میں جو سب سے بڑا مہینہ ہے اس مہینے کا نام رمضان المبارک ہے۔ یہی وجہ ہے حضرت معلّہ بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ فرمایا رمضان جب تک نہ آتا تو یوں دعا کرتے، 6 ماہ پہلے دعا کرتے، اللہ رمضان عطا فرما دے، اللہ رمضان عطا فرما دے، 6 مہینے پہلے تیاری شروع کر دیتے تھے، اہتمام شروع کر دیتے تھے، اور جب رمضان حاصل ہو جاتا رمضان کے روزے رکھ لیتے تو جیسے شمال کا چاند نظر آتا تو اللہ کے نبی کے پیارے بندے حضرت معلّہ بن فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، اللہ رمضان سے پہلے رمضان کو ملنے کی دعا کرتا تھا، اللہ رمضان تو نے عطا فرما دیا، اب اللہ جو میں نے رمضان میں عبادت کی ہے اب پورے 5 مہینے دعا کرتا رہوں گا، اللہ رمضان کی نفل بھی قبول فرما، روزے بھی قبول فرما، تراویح بھی قبول فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہی اس طرح ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی، آپ کا وقت اخیر آیا، آپ کی سوج ہونے لگی، نیند ہونے لگی، آپ نے پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہا آپ مجھ سے بچھڑ رہے ہیں اس لیے رو رہی ہوں، دوستوں سے بچھڑ رہے ہیں اس لیے رو رہی ہوں، میرا گھر اکیلا ہو جائے گا اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا خاموش ہو جاؤ، رو مت، مجھ سے پوچھو میں کیوں پریشان ہوں؟ کہا کیوں پریشان ہو؟ کہا میں اس لیے پریشان ہوں میری زندگی کی خواہش تھی کہ اللہ میری زندگی بڑھاتا، این گرمیوں کا موسم ہوتا، لمبے لمبے دن ہوتے، اللہ تبارک و تعالی لمبے دنوں میں رمضان عطا فرماتا، میں ساری زندگی رمضان کے روزے رکھتا رہتا، روزے رکھتا رہتا۔ رمضان کا احترام، رمضان کی عزت یہ جنت کی ضامن ہے، جتنی عزت آپ کریں گے اللہ جنت عطا فرمائے گا، اللہ بہشت عطا فرمائے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر رمضان کی توہین کی، رمضان کا حق ادا نہ کیا، رمضان کی عزت نہ کی تو خدا نہ خواستہ اللہ پاک جہنم میں داخل کرے گا۔ یہ میری بات نہیں، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تنبیہ الغافلین کے اندر لکھا ہے، حضرت سیدنا ابو اللہ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی میزان ترازو پہ عمل تولے گا، ایک طرف سے اچھے عمل اور دوسری طرف برے عمل، اور جو برے اعمال والا ہوگا اس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دے کے حساب و کتاب دے کے فرمایا لے جاؤ اس کو جہنم میں، تو فرمایا ایک گروہ کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ اب اس گروہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ فرمایا آنکھیں دسی ہوئی ہوگی، چہرہ پھٹا ہوا ہوگا، لمبے لمبے بھاگ ہوں گے، زبان کئی فٹ لمبی ہوگی اور بڑے بڑے ناخن ہوں گے، دیکھ کر ڈراؤنی شکل ہوگی۔ فرمایا جب وہ پہنچیں گے کہاں؟ فرمایا دروغہ جہنم کے پاس، مالک جہنم کے پاس، وہ جس کی ڈیوٹی ہے جہنم کے دروازے پہ، وہ پوچھے گا من انتم، کون ہو تم؟ یعنی اس کے پوچھنے کا مطلب یہ تم رانے ہو نہیں، قوم نہیں پوچھے گا، علاقہ نہیں پوچھے گا، وہ پوچھے گا کس کی امت ہو؟
یوسف کی امت، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں کی امتوں کی یہی حالت ہوگی. چہرہ دیکھنے والا نہیں ہوگا، آنکھیں اندر کو دسی ہوئی ہوگی، طبیعت عجیب و غریب ہوگی. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کرو گے جہنم، فرمائے گا تم عیسیٰ کی امت ہو، تم موسیٰ کی امت ہو، لو یہ تمہارا جرم ہے. ان کے گلے کے اندر جرم ڈال دیا جائے گا اور جرم فرد عین ہونے کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ تیرا فلاں ٹھکانہ ہے، یہ تیری فلاں چوکھٹ ہے، یہ فلاں جگہ ہے، یہ اسفل السافلین ہے. میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب وہ جہنم میں چلے جائیں گے پھر ایک اور گروہ آئے گا. اب اس کی ظاہری کیفیت خراب نہیں ہوگی، یعنی آنکھیں ٹھیک ہوگی، چہرہ مبارک ٹھیک ہوگا، اور جسم کی کیفیت جو پہلے دنیا کے اندر تھی وہی ہوگی. جب جہنم کے دروازے پہ پہنچیں گے مالک جہنم فرمائے گا من انتم، کون ہو تم، مراد کیا ہے، تم کس کی امت ہو. یہ نہیں پوچھیں گے برادری کون سی ہے، نہ کون سے قبیلہ، نہ پوچھیں گے کس کی امت ہو. کہیں گے نحن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کوئی اور نہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں. دروغہ جہنم فرمائے گا دیکھ لو وہ جو پہلے انبیاء کی امتیں تھی ان کے گناہوں کی وجہ سے چہرہ بگڑ چکا تھا، ظاہری جسم ختم ہو چکا تھا، لیکن تمہارا جسم سلامت ہے اس لیے کہ تمہاری کمال نہیں ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا کمال ہے. پھر پوچھے گا کون ہو، کہ امت محمد ہے. کہا کون سے ہو، فرمایا امت مصطفیٰ سے ہیں. پھر پوچھا جائے گا اچھا بتاؤ تمہارے نبی کا نام کیا ہے. ان کی زبانوں میں جاری نہیں ہوگا، حتیٰ کہ وہ بار بار پوچھے گا. کہیں گے ہم دنیا کے اندر کلمہ تو پڑھتے تھے لیکن نام نہیں آئے گا. پھر کیا ہوگا، اللہ اکبر. دروغہ جہنم کہے گا میں کلمہ پڑھتا ہوں، تمہارے اللہ کا نام لیتا ہوں، پھر تو بتاؤ گے. دروغہ جہنم کہے گا لا الہ الا اللہ، وہ سارے کے سارے لوگ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ. اب دروغہ جہنم کہے گا آگے پڑھو، محمد رسول اللہ پڑھو، ان کو نہیں آئے گا. بار بار کہے گا میں پڑھوں، پھر آئے گا کہے گا ہاں آپ پڑھو، تمہارا سن کے ہم پڑھیں گے. پھر دروغہ جہنم پڑھے گا محمد رسول اللہ. لیکن وہ امت جو وہاں موجود ہوگی جہنم کے دروازے پہ، بار بار کوشش کے باوجود بھی ان کی زبان پہ رسول اللہ کا نام نہیں آئے گا. بالآخر وہ فرشتہ، وہ دوزخ کا مالک کہے گا اس سے زیادہ میں تمہاری کوئی مدد، کوئی امداد، کوئی معاونت نہیں کر سکتا. کہیں گے تو ہمارا جرم کیا ہے. فرشتہ فرمائے گا، مالک دوزخ فرمائے گا تمہارا گناہ یہ ہے، تمہاری خطا یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں رمضان اور قرآن عطا فرمایا تھا، تم نے نہ رمضان کا احترام کیا تھا نہ قرآن کا احترام کیا تھا. یہ اس کی سزا ہے. اگر تم قرآن اور رمضان کا احترام کر لیتے اللہ تمہیں جنت عطا فرما دیتا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک سے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام خطبہ ارشاد فرماتے تھے. کیا فرمایا؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت علی راوی ہے، میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے لوگو جی یا رسول اللہ، فرمایا سنو کیا، فرمایا کہ آج شام کو تمہارے اوپر ایسا ماہ طلوع ہونے والا ہے جس کی ہر گھڑی کے اندر اللہ کی چما چما رحمتیں برس رہی ہیں. فرمایا شہر عظیم و شہر مبارک، بڑا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، بڑا مبارک اور برکت والا مہینہ آ رہا ہے. عرض کی یا رسول اللہ کیسا مہینہ؟ فرمایا رمضان المبارک آ رہا ہے، جتنا ہو سکے اس کے اندر احترام کرو، عبادت کرو، اللہ پاک تمہیں اس کی بہترین جزا اور اجر عطا فرمائے گا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان شریف کے آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام بیٹھے تو حضور نے فرمایا ما تستقبلون وما لا يستقبلكم. سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ سبحان اللہ، اللہ پاک ہے. پھر فرمایا ما تستقبلون وما لا يستقبلكم. اے صحابہ بتاؤ تم کس کا استقبال کر رہے ہو اور تمہارا کوئی کون استقبال کر رہا ہے. کہتے ہیں نا استقبال رمضان، یہی آج کا جمعہ استقبال رمضان ہے. تو استقبال کا لفظ حدیث پاک کے اندر ہے. نبی کریم فرماتے ہیں ما تستقبلون، اور تم کس کا استقبال کر رہے ہو، وما ذا یستقبلکم، اور تمہارا استقبال کون کر رہا ہے. حضرت عمر فاروق کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ کیا کبھی آ رہی ہے؟ حضور فرمایا یا رسول اللہ کوئی گروہ آ رہا ہے، جنگ کرنے جانا ہے؟ حضور نے فرمایا نہیں. یا رسول
اللہ کے رسول نے فرمایا عمر وحی نہیں آ رہی، جنگ کا موقع بھی نہیں ہے، یا رسول اللہ پھر کیا ہے؟ فرمایا آج شام کو اللہ آسمان کے چاند لگائے گا، اللہ پاک رمضان عطا فرما رہا ہے، یہ وہ رمضان ہے جس کے اندر اللہ تمام مسلمانوں کے قبیلے والوں کی بخشش و مغفرت فرما دے گا، اللہ پاک سب کی بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رمضان المبارک میں 4 کام کرو، یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا پہلا ہے استغفار کرو، استغفار، دوسرا کام کیا ہے؟ کلمہ طیبہ کا ورد کرو، اور تیسرا کام کیا ہے؟ فرمایا جنت کی خواہش کرو، اور چوتھا کام کیا ہے؟ فرمایا جہنم سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ 4 کام کرو، جو یہ 4 کام کرے گا، یہ 4 امور کثرت سے کرے گا، اللہ پاک چاروں دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ ایک حدیث شریف کے اندر آتا ہے میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا داخلت رمضان، حضور فرمایا جب رمضان داخل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، اللہ آسمان کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، وفی روایت اخری فتحت ابواب الجنہ، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب رمضان کا چاند نظر آ جاتا ہے اللہ پاک آسمانوں کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ بات سبحان اللہ کہنے والی تھی، جنت کے دروازے کھل گئے، آپ خاموشی سے بیٹھے بولے سبحان اللہ، جنت کے دروازے کھل گئے، فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھل گئے، وغلقت ابواب النار، میرے کریم فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے۔ معلوم ہوا جنت کے دروازے کھل گئے، جہنم کے دروازے بند ہو گئے، اب بندہ ایمان والا وہی ہے ان کھلے ہوئے جنت کے دروازوں سے فرمایا بند ہونے سے پہلے ایسا کام کر لے کہ جنت میں داخل ہو جائے، رب بھی راضی ہو جائے، محبوب رب بھی راضی ہو جائے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا گیا، لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا۔ میرا دل کر رہے سارے محبت کے ساتھ مل کر پڑھ لے، فرمایا لے کے بہار رحمت رمضان، مگر یہ رمضان آ گیا، محبت سے پڑھیے لے کے بہار رحمت رمضان آ گیا، لے کے بہار رحمت رمضان۔ حدیث پاک کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، حدیث پاک کا ترجمہ کرنے لگا ہوں، فرمایا دوزخ دے سارے بوہے او بند کر دیتے گئے، دوزخ دے سارے بوہے او بند کر دیتے گئے، توجہ بھئی کھولی گئی جنت، کھولی گئی جنت، رمضان آ گیا گیا، کھولی گئی جنت، رمضان۔ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہو جاتا ہے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں رمضان جاتا ہے، اللہ فرماتا ہے میرے رمضان جی میرے اللہ، فرمایا بتاؤ تو صحیح میں نے تجھے دنیا کے اندر بھیجا تھا، نبی کی امت کے پاس بھیجا تھا، بتاؤ تیرا احترام کس نے کیا، تیری عزت کس نے کی، تیری تکریم کس نے کی، تیری تعظیم کس نے کی؟ عرض کرتے اللہ فلاں بندے نے میرا احترام کیا تھا، فلاں بندے نے احترام نہیں کیا تھا، فلاں بندے نے میری تعظیم کی تھی، فلاں بندے نے میری تعظیم نہیں کی تھی، فلاں بندے نے میری عزت کی تھی، فلاں بندے نے میری عزت نہیں کی تھی، فلاں بندے نے میری مہمان نوازی کی تھی، فلاں بندے نے میری مہمان نوازی نہیں کی تھی۔ اللہ فرماتا ہے اے رمضان میں اللہ ہو کر اعلان کرتا ہوں جس نے تیرا احترام کیا میں اللہ
رمضان المبارک آنے والا ہے، پہلا کام یہ ہے کہ دعا کریں ہر نماز کے وقت اور ہر ٹائم، اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا. اور دوسری دعا یہ کریں اللہ رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرما. اور تیسری یہ دعا کریں اللہ رمضان کے احترام کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک میں عبادات کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما. ابھی رمضان المبارک آئے گا، تمام مسلمان کوشش کریں، قدم کریں، احترام کریں، اور جتنی زیادہ احترام ہوگا اتنا زیادہ انعام اللہ پاک عطا فرمائے گا. اللہ کریم مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق